अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। इसके हवाले से अहम तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें गज़ा और लुबनान के हवाले से भी अहम तरीन खबरें और अमेरिका में लगी आग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है यमन और इसराइल की कशीदगी के हवाले से। यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उस सिलसिले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो काफ़ी अहम हैं। ख़ास तौर पर इसराइल की हिमायत में अमेरिका और बरतानिया की जानिब से जिस तरीके से यमन के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, ख़ास तौर पर सना के इलाके में, सद्दा के इलाके में, उसमें तकरीबन 8 से ज़ायद जो है आम शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ख़ास तौर पर सदा के अलावा इलाके में काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं अमेरिका और बरतानिया के हमलों के नतीजे में। लेकिन इसके साथ ही यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ जो कार्रवाई की गई थी, जवाबी कार्रवाई की गई थी। ख़ास तौर पर जो रेड सी के अंदर अमेरिका के जो तैयारे हैं USS हैरी ट्रूमैन के ऊपर हमला किया गया था, जिसके बाद से हैरी ट्रूमैन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया, अभी वो इलाका छोड़ के निकल गया है। साथ में जो बरतानिया और अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स थे उसके ऊपर भी यमन के जाने से काफ़ी बड़े हमले किए गए थे, जिसके नतीजे में अब उस इलाके में हैरी ट्रूमैन समेत जो डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिका और बरतानिया के, वो निकल के गहरे पानियों में गायब हो गए हैं। वो उस इलाके के करीब मौजूद नहीं है। लेकिन यमन की हमलों का एक खौफ अब इसराइल के अंदर है, क्योंकि जब यमन के ऊपर हमला किया जाता है तो एक तो यमन के जो मुजाहिदीन है वो पहले तो उस हमलावर को हमला का निशाना बनाते हैं, लेकिन उसकी जवाबी जो कार्रवाई होती है वो अमूमन होती है वो इसराइल के ख़िलाफ़ होती है। तो इस वक्त यमन के हमलों का खौफ सवार है। इसराइल के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो लोग हैं उनको कहा गया कि वो ज़ेर ज़मीन रहें। तो ये एक स्टेट ऑफ फेयर जो है वो इसराइल के अंदर प्रिवेल कर रही है। तो ये सूरत हाल है पूरे यमन के हवाले से। 8 जो लुबनान यमन के जो शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं इस हवाले से। तो दूसरी तरफ अगर हम लुबनान का रुख करें, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो डेवलपमेंट जारी है वहाँ पर इसराइल की जानिब से जंग बंदी की जो कोशिशें हैं वो उसको सबूताज़ करने की तमाम तर कोशिशें जारी हैं। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ इलाकों में इसराइल की जानिब से हमले किए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ा हमला जनूबी लबनान के ऊपर किया गया था, जिसके नतीजे में वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। ख़ास तौर पर उसके जो हमले के बाद जो उसकी जो आवाज़ थी वो मशरक़ी जो सरहद थे जनूबी लबनान के उस तक सुनी गई थी। और आज जो हुआ है उसमें जो हमले किए गए हैं, ख़ासतौर पर एक बस के ऊपर हमला किया गया, जिसके ऊपर के हवाले से ये कहा गया कि ये बस जो है वो हिज़्बुल्लाह के जो मुजाहिदीन है उसको लेके जा रही थी, उसको निशाना बनाया गया। 8 जो शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं और मुतादिद उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी कहा गया है कि अब बहुत हो गया है, इसराइल की जानिब से जो हमलों का सिलसिला है अब अगर नहीं रुकता है तो हम फिर ये 26 जनवरी तक का फिर हम इंतज़ार नहीं करेंगे, जंग बंदी का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल ने एक दिन भी जंग बंदी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर अमल नहीं किया है और वो मुसलसल तौर पर लुबनान की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो अब ये है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ये आने वाले दिनों में लुबनान की जानिब से जो भी कार्रवाई की जा सकती है, इम्कान है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाए। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट वहाँ पर आ गए हैं जोसेफ ओन, वो भी हिज़्बुल्लाह के बड़े मुखालिफिन में हैं। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से भी कुछ अंदर लुबनान के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स होने के इम्कान थे। बहरहाल इसके हवाले से भी लुबनान ने जो हिज़्बुल्लाह है उन्होंने कहा है कि हम हर किस्म के सिनारियोज़ के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर हम रुख करें गज़ा की, तो गज़ा में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान मज़ीद 21 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं और मुतादिद जो ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन इस हवाले से एक ख़ास रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरीके से अब तक जो गज़ा की जो वज़ारत सेहत की जानिब से मुसलसल जो रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं वहाँ पर शहादतों के हवाले से, तो वो तकरीबन कोई 45,000 से ज़ायद जो शहादतों की रिपोर्ट हुई है। लेकिन अब ये इतला सामने आई है कि ये रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 41%
کم ہے اس رپورٹ کی. اب تک جو بتایا گیا ہے وہ تقریباً 70,000 سے زائد جو ہیں وہ شہادتوں کی لسٹ ہے. اور جو لسٹ ایک لینسٹ جرنل کے نام سے ایک وہ ہے ایک جرنل ہے, اس میں یہ ایک رپورٹ شائع کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 سے 30 جون 2024 تک جو غزہ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ 64,260 اموات ہوئی ہیں, جو کہ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار سے تقریباً 41% زائد ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس رپورٹ کے اندر بھی میرے خیال میں لگ یہ رہا کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے, ورنہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. وہ 70,000 تو یہ رپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ جو ایکچوئل جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ 2.5 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ شہادتوں کو رپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس میں جو ریبلز کے اندر جو موجود ہیں لوگ, ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. بہت سارے ابھی لاپتہ ہیں, تو ان تمام کے حوالے سے کوئی ایکچوئل ڈیٹا موجود نہیں ہے. اگر وہ ان تمام کو بھی شامل کیا جائے تو وہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. بہرحال اس سارے عرصے میں ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ تقریباً 54 سے 60 ہزار کے قریب جو اسرائیل کے جو فورسز پلس شہری ہیں وہ بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں, جن میں جو 60% ہیں وہ دراصل اسرائیل کے جو فورسز ہیں ان کی نفسیاتی مسائل ہیں, جو کہ ایک طرح سے پیرالائز ہو گئے ہیں, وہ مستقبل میں فوج کے لیے قابل قبول نہیں رہے ہیں. دوسری طرف جو غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی کوئی خاص چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں. خاص طور پر ابھی القسام بریگیڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے جو فورسز جو قیدی ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا وہ لاپتہ ہو گئے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جس حد تک بمبنگ کی گئی, کیونکہ ان قیدیوں کو مختلف علاقوں میں رکھا گیا تھا, تو اب یہ ہے کہ بمبنگ کی وجہ سے کچھ علاقوں میں وہ جو ٹنلز ہیں وہ بھی کولیپس کر گئی ہیں, تو بہت ساروں سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پریزنرز ڈیل ہے اس کو کس طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے, کیونکہ اگر حماس یہ کہتی ہے کہ مختلف جو قیدی ہیں ان سے اب وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ یا فہرست جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو قیدی ہیں ان سے ان کا وہ کہا جا رہا کہ رابطہ منقطع ہو گیا. بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اسرائیل کے جو فورسز ہیں ان میں ایک انتظامی بحران بہت شدت اختیار کر گیا ہے, کیونکہ جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کرانے میں ان کی ناکامی, غزہ کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی, لبنان کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی, شام میں مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی, پھر جا کر یمن کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں جس طریقے سے مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کی وجہ سے غزہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے انتظامی بحران شدت اختیار کر گیا. ابھی ان کے جو نائب سربراہ ہیں فوج کے, انہوں نے باقاعدہ مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. فوج کے جو نائب سربراہ ہیں امیر برعام, انہوں نے آرمی چیف ہرزی علوی کو باقاعدہ ایک درخواست دے دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ملازمت جو ہے آئندہ ماہ کے آخر تک ختم کی جائے. یہ دراصل وہیں تمام تر انتظامی ناکامیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ مسلسل طور پر آپ نے دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل بھی محاذ سے بھی ان کے استعفے آ رہے ہیں, اور فوجی استعفے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو عام جو ان کی جو فورسز ہیں لوور رینک کے, وہ تو بہت بڑی تعداد میں باقاعدہ فلیٹ کر رہے ہیں, وہ نکل رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر فورسز کی ایک شدید کمی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم رک کرے شام کا, تو شام کے اندر بھی صورتحال اسی طریقے سے گمبھیر ہے, خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے جو کنی تیر سے جو آگے کی طرف جس طریقے سے قبضے کا جو سلسلہ تھا وہ اسی طریقے سے جاری ہے. اسرائیل کی جانب سے مختلف علاقوں میں بومبنگز ابھی کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی ہلاکتیں اچھی خاصی ہو رہی ہیں. ساتھ میں ابھی خبر یہ آئی ہے کہ روزہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ میں ایک بڑی دہشت گردی کی جو کارروائی تھی وہ ناکام بنا دی گئی ہے. شام کے جو نئی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کارروائی کو ناکام بنایا گیا, جس میں خاص طور پر کچھ انٹرنیشنلی بینڈ جو آرگنائزیشنز تھی ان کی جانب سے روزہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بموں کے ذریعے اڑانے کا ایک بہت بڑا پلان تھا, جس کو پہلے سے انہوں نے اس کو ان کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس مجرمانہ جو کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا. بہرحال ایک
کہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے. 20 جنوری سے پہلے ان دونوں کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ عروج پر ہے. ابھی ایران کی جانب سے پیغمبر اعظم 19 جو اپنے مشقوں کا آغاز کیا گیا تھا وہ ابھی اختتام ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی ایران کی جو مسلح افواج نے بھی ایک اور اقتدار کے نام سے اپنی جنگی مشقوں کا بھی آغاز کیا ہوا. ساتھ میں انہوں نے آج ایک میزائلوں کے زیر زمین شہر کی رونمائی کی ہے جس میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کے اندر جو کہ زیر زمین ہے اس میں میزائلوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے دکھایا ہے جس میں ان کے انتہائی جدید ترین میزائل سے ان کی بھی رونمائی کر دی گئی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہونے والی ہے اس کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ اپنے ملٹری ایکوپمنٹس کی نمائش کر رہا ہے. اسی طرح اسرائیل کی جو خبر رساں ایجنسی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل ایران جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت جو ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا. بہرحال یہ ان کی جانب سے یہ مسلسل طور پر یہ رپورٹیں ہیں. اب یہ رپورٹیں وہ خود سے جنریٹ کر رہی ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ ایران خود سے کوئی کارروائی اس سے پہلے کرے گا. ایران کی کارروائی میرے خیال میں منحصر ہوگی اسرائیل کی کوئی شرارت کے اوپر. اگر کوئی اسرائیل درمیان میں کوئی شرارت اس طرح کی کرتا ہے تو اس کے بعد ایران اپنے ٹریگرز دبا سکتا ہے. بہرحال امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی ہے خاص طور پر جو لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں جو تباہی ہے وہ غیر معمولی تباہی ہے. خاص طور پر جو مالیبو کا جو علاقہ ہے جو کہ انتہائی پوش علاقہ ہے, امریکہ کا سب سے پوش علاقہ ہے جہاں پر سارے ارب پتی خرب پتی جو امریکنس ہیں وہ رہائش پذیر ہیں, اور ان کے علاقے میں جو آگ لگی ہے وہ غیر معمولی آگ ہے. ہم غزہ کو اس سے کی ڈسٹرکشن کو اس سے موازنہ کریں تو لگ یہ رہا کہ غزہ سے کہیں زیادہ وہاں پر اب ڈسٹرکشن ہو گئی ہے. اربوں ڈالر کا امریکہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. اب یہ جو آگ جو ہے وہ نیو یارک کے اندر بھی پہنچی ہے. نیو یارک تک اس کے جو شعلے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. نیو یارک میں جس طریقے سے جو وہاں پر ایک بڑے علاقے میں جو آگ لگی ہے وہ اس کو بھی فائر فائٹرز جو ہیں وہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے وہ آگ بجھائی نہیں دے رہی. ابھی تک 10 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں جس کا امریکہ کے جانب سے آفیشلی اعلان بھی کیا گیا ہے, لیکن ہلاکتوں کی تعداد مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی جو جنگل میں جو آگ لگی اس میں جو جنگلی حیات ہے اس کی تباہی ایک الگ ہے. اس کے ساتھ ہی جو موسمی جو ماحول کو جو نقصانات پہنچے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی جو اربوں خربوں پتی جو لوگ ہیں ان کے گھر جو نقصان ہو گئے. تو اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں اس میں کچھ تخمینے تو ایسے ہیں کہ جن میں تقریباً 1000 جو ارب ڈالر سے زائد کے نقصان شو کیا جا رہا ہے اس علاقے میں. بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں, نئے ڈیولپمنٹس جو بھی اس حوالے سے آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.